اللہ کی رحمت اور معافی کا تصور اتنا وسیع اور عظیم ہے کہ انسانی عقل اس کی گہرائی کو مکمل طور پر نہیں پا سکتی۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی جو اس نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ بات ہمارے ایمان کی بنیاد بننی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر خالص توبہ کے ساتھ معاف کرنے کی التجا کی جائے تو اللہ اسے معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر غور کرنا چاہیے۔ انسان جب کسی کے ساتھ بار بار زیادتی کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ اب بس، میں مزید معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، وہ فرماتا ہے کہ تم 1000 بار بھی میرے در پر آؤ، میں ہر بار تمہیں معاف کرنے پر قادر ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تم میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آؤ اور مجھے اس حال میں ملو کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تمہیں زمین بھر معافی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو تخلیق کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں اتارا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس ایک حصے کی بدولت ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، دشمن بھی کبھی رحم کھا لیتے ہیں۔ اب سوچو، جس رب نے صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اس کے پاس باقی 99 حصے کس قدر رحمت سے بھرپور ہوں گے۔ ہم انسان اکثر یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، شاید اب اللہ ہمیں معاف نہ کرے۔ لیکن یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہی وہ مایوسی ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ مایوسی گمراہی کی علامت ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب تک زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک ولی اللہ کا واقعہ ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت گناہگار ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس بزرگ نے جواب دیا، تم اللہ کی رحمت کو اپنی عقل کے پیمانے سے کیوں تولتے ہو؟ تمہاری عقل کی حد ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان گناہ کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک مسافر کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی واپس پا لیتا ہے جس پر اس کا سارا سامان ہو۔ حدیث میں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے بیابان میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالی ہو۔ یہی وہ عظمت الہی ہے جس پر ایمان رکھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک راڈ، لوہے کی سلاخ کو اگر توڑ دیا جائے اور دوبارہ جوڑا جائے تو ویلڈنگ کا نشان باقی رہتا ہے۔ لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ترجمہ: سوائے اس کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ کیسا رب ہے جو بندے کے گناہ کو بھی نیکی میں بدل دے؟ بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ بندہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ بندہ آنسو بہاتا ہے، اللہ رحمت کے سمندر بہا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی نجات ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: بے شک توبہ اللہ کے ذمہ ہے ان کے لیے جو نادانی سے گناہ کرتے ہیں، پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح گلے تک نہ آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب آج سے عہد کریں، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے،
ہر گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں گے، اللہ کی تعریف میں مشغول رہیں گے، نیکی کی طرف بڑھیں گے، دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت کی طرف بلائیں گے۔